لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہت ساری حدیثیں جس میں آتا ہے جو معاہدے کو پورا نہ کرے وہ مومن نہیں ہے. تو علماء نے بڑا زبردست جواب دیا اس کا. علماء کہتے ہیں دیکھو جس آدمی کے پاس 10 روپے بھی ہیں وہ بھی مالدار ہے. مالدار کا مطلب مال ہے اس کے پاس, لیکن عرف میں اس کو مالدار کہا نہیں جاتا. عرف میں مالدار, دار کہتے ہیں رکھنے والا, فارسی کا لفظ ہے. مالدار اسے کہتے ہیں جس کے پاس معتد بھی مال ہو. معتد بھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک قابل ذکر مال ہو, اتنا ہو کہ جس کو مالدار کہا جا سکے. گاڑی ہو, اچھا گھر ہو, اچھے کپڑے ہوں, کھاتا اچھا ہو, مال جھلکتا ہو. معتد بھی ایک کوانٹٹی ہو, ایک خاص مقدار ہو. اس مقدار میں جب مال ہوگا تو پبلک کہے گی یہ بندہ کیا ہے, مالدار. اور اگر دھوتی بنیان میں, چڈی بنیان میں گھوم رہا ہے اور بھیک کے 10 روپے جیب میں ڈال کے گھوم رہا ہے تو وہ مالدار کہلانے کا مستحق ہے. حالانکہ مالدار وہ بھی ہے کیونکہ مال بہرحال اس کے پاس ہے, ایک بنیان بھی ہے نا کسی کے پاس, تو وہ بھی مالدار ہے, لیکن اس قابل نہیں ہے کہ اس کو کیا کہا جائے, مالدار. تو جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے, چاہے ایک نیکی بھی نہ کرتا ہو, ایماندار وہ بھی ہے, مگر ایماندار کہلانے کا مستحق نہیں ہے. ایماندار داری کا ایک لیول ہے, اس لیول پہ آپ پہنچیں گے تو اللہ رسول کی نظر میں آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ کو مومن اور مسلم اور مسلمان کہا جا سکے. وہ لیول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو راستے سے تکلیف دہ چیز نہ ہٹائے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو مومن, مسلم یا ایماندار کہا جا سکے. گو کہ حقیقت کے لحاظ سے ہے وہ, لیکن اس لائق نہیں ہے, کیونکہ عرف میں ایسے آدمی کو دولت مند نہیں کہا جا سکتا جس کے پاس صرف 10 روپے ہوں. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو ٹھیک ہے, اصطلاح کے لحاظ سے, آئی ڈی کارڈ کے لحاظ سے, نکاح باقی ہونے میں, بالآخر ایک دن جہنم سے نکلنے میں وہ مومن کہلائے گا کیونکہ مانتا ہے اللہ اس کے رسول کو, لیکن ایمان کا درجہ اس کا اتنا کم ہے کہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے معاشرہ کیا کہے, مسلم کہے. اس قابل نہیں ہے وہ, اس کو خود بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے. تو میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ راستے میں تکلیف دہ چیز کو جس شخص نے نہیں ہٹایا, نبی کی نظر میں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے مسلم کہا جا سکے. جیسے جو چڈی بنیان, دھوتی بنیان میں, چڈی میں تو مالدار لوگ گھومتے ہیں, غریب چڈی میں نہیں گھومتے, میں نے دیکھا ہے. غریب دھوتی میں گھوم لے گا. چڈی کس کا فیشن ہے, مالداروں کا. تو چڈی بنیان کا لفظ غلط ہے غریب کے لیے. دھوتی بنیان میں کوئی غریب گھوم رہا ہے تو مال تو ہے, ایک دھوتی ہے نا اس کے پاس, لیکن اس قابل نہیں کہ اس کو مالدار کہا جا سکے. آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے گئے, آپ لڑکی والے پوچھ رہے ہیں آپ کیا کرتے ہیں, آپ بولے اللہ کا شکر ہے مالدار ہیں بھائی, ہم کھاتے پیتے ہیں, کھاتی پیتی فیملی سے ہمارا تعلق ہے, کھاتے پیتے ہیں, مالدار ہیں. وہ خوش ہو گئے, انہوں نے اپنا بیٹی کا رشتہ آپ کو دے دیا, وہی کھاتا پیتا ہے. آپ جھونپڑے میں لے گئے رخصتی کے بعد بیگم کو, پرانا سا صندوقچہ تھا, بیگم کہہ رہی ہے یہ کیا ہے بھائی, آپ کے بارے میں تو ہم نے سنا تھا آپ مالدار ہیں اور کھاتے پیتے بھی ہیں. اس نے کہا دیکھو یہ گٹکا کھا بھی رہا ہوں اور سگریٹ پی بھی رہا ہوں, کھاتا بھی ہوں اور پیتا بھی, اب کم از کم پانی تو پیتا ہی ہوں نا. میں نے کہا تھا کھاتا بھی ہوں اور پیتا بھی ہوں, تو کھا بھی رہا ہوں, دیکھو دال پکی ہوئی ہے, پانی میں تیر رہی ہے, تمہارے سامنے کھاؤں گا. تو بات تو صحیح ہے آپ کی بھائی, کھا بھی رہے اور, لیکن عرف میں اس کو کھاتا پیتا نہیں کہتی, لہذا آپ کا یہ کلام جھوٹ کہلائے گا, جھوٹے آدمی کہلاؤ گے. کھاتے پیتے کا مطلب پیزے کھاتا ہو, بروس کھاتا ہو, زنگر برگر کھاتا ہو, اس کے بعد ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ جاتا ہو جیسے کہ پھٹ رہے ہیں لوگ. زیادہ تر بیماریاں یہی ہو نا, جو بروس کھا رہے ہیں اور پھٹ رہے ہیں. پھر وہ آپ پہلے ہوٹل میں جاتے تھے, وہ آپ کو 20 قسم کے کھانے گنواتا تھا, ماش کی دال ہے, چنے کی دال ہے, کوفتے ہیں, کڑی ہے, نہاری ہے, اور رٹا لگا کے یاد کیا ہوا ہوتا تھا اس نے. اب جاؤ انگلش کھانے ہیں سارے,
پتہ ہی نہیں چلتا ابے تو کیا کہہ رہا ہے بھائی. ایسی ایسی چیزیں آ گئی ہیں. ہمیں تو وہی عادت ہے بھائی شوربے والے کھانے کی یار, اتنا مزہ آتا ہے ڈبو ڈبو کے کھاؤ روٹی کو. اس میں ایک تو کھانوں کے نام بتا دوں, کھایا کرو. بڑے گوشت میں لوکی ڈال کے شوربے والی پکاؤ اور سرید بنا کے اپنے خرچے پہ کھا لیا کرو. مزہ نہ آئے پیسے واپس. اتنا مزہ آتا ہے یار. کڑی چاول بتاؤ مزے کی ہے یا نہیں ہے. پیزے ویزے گئے تیل لینے ان کھانوں کے سامنے. اتنے مزے کے ہندوستانی کھانے تھے, سب چھوڑ دیے مسلمانوں نے, پاکستانیوں نے. وہ گوروں کو فالو کر رہے ہیں ان کھانوں میں بھی, جن میں صحتیں بھی گئیں اور ذائقے بھی گئے. مجھے تو لگ رہا ہے بریانی بھی مارکیٹ سے اسٹارٹ ہو جائے گی کچھ دنوں میں. تو کتنی مزے کی ہوتی ہے نہاری. لیکن نہاری جب بھی مزے کی لگتی ہے جب ہوٹل میں بیٹھ کے کھاؤ. گھر لا کے کھاؤ پھر مزہ نہیں آتا, یا گھر میں ہی بنی ہو. کوفتے ہیں, ایسی مزے کی چیزیں ہیں, پتہ نہیں کیا فضول چیزیں لگا دی یار. خیر بھوک کا ٹائم ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آخری درجے میں بھی ایمان کے وہ نہیں ہے. اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے صرف یہ نہیں کرنا کہ تکلیف سے اگلے کو بچانا ہے. دیکھو ایک شخص وہ ہے راستے سے گزر رہا ہے, تکلیف دہ چیز نظر آئی, اٹھاتا نہیں ہے. حدیث کی روح سے یہ بے ایمان آدمی ہے. یہ کیا ہے؟ مومن نہیں ہے. یہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. یہ ایسا ہی کھاتا پیتا ہے جیسے وہ جھونپڑے میں کھاتا پیتا تھا. ٹھیک ہے, یہ ایسا ہی ایماندار ہے. اس سے بڑا بدبخت وہ ہے جو راستے میں تکلیف دہ چیز کو پھینک رہا ہے. اس کا تو حدیث میں تذکرہ ہی نہیں ہے. یعنی یہ تو کوئی, اس کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ہی نہیں کیا ہے. ایک غریب وہ ہوتا ہے نا جس کے بارے میں آپ بحث کرتے ہیں کہ یہ مالدار ہے یا غریب ہے, تو مالدار لوگ کہتے ہیں ہماری نظر میں یہ مالدار نہیں ہے, یہ غریب ہے. ایک غریب وہ ہوتا ہے جو اس بحث میں اس ڈسکشن میں آتا ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کے بارے میں تو یہ تو تذکرہ ہی نہیں کرنا چاہیے اس کا. تو یہ تو بھکاری ہے. بھکاری کب مالدار ہو سکتا ہے بھائی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں چاہے دیندار ہوں, بے دین ہوں, نمازی ہوں, بے نمازی ہوں, روزے دار ہوں, روزے چھوڑنے والے ہوں, داڑھی والے ہوں, بغیر داڑھی والے, یہ مرض سب میں کامن ہے کہ تکلیف دہ چیز ہٹانا تو دور کی بات, تکلیف دہ چیز ڈالنے کا ذریعہ بنتے ہیں. میجورٹی ہمارے ہاں اس فلسفے پر عمل کر رہی ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.